حوالے سے بھی حضرت تھوڑی سی اصلاح فرمائیے گا. اور پھر جب قبرستان جانے کا بھی معمول ماشاءاللہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس رات میں بالخصوص، تو قبرستان جانے کے کیا آداب ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ گئے تو اچھے کام کے لیے تھے، ایصال ثواب کے لیے گئے تھے اور وہاں سے مطلب گناہ بھی لے کر آئے، تو کون سے اعمال قبرستان کے حوالے سے کون سا انداز بہتر رہے گا؟ کس انداز میں جانا چاہیے؟ دیکھیے ہماری جو شریعت ہے اس کے مطابق قبرستان جانے کا بالکل کسی قسم کا تأمل نہیں ہے، اس کے اندر حکم کے اندر کسی قسم کا ذوف نہیں ہے، بالکل جانا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیا نا کہ پہلے میں تمہیں روکتا تھا اب جایا کرو، اور فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جب جاتے تھے تو خوف خدا سے اتنا روتے تھے قبر کو دیکھ کر، قبر و حشر و آخری منازل یاد کر کے، کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی. تو یہ جانے کا تو بالکل نہیں، لیکن اس رات میں خاص الخاص جانا یہ حافظ صاحب آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ بات ترمذی شریف کے اندر جو روایت موجود ہے اس کے اندر بڑی لطف کی بات ہے، میں تھوڑا سا اس کو عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ کے حجرہ اقدس میں تھے، اب باری آپ کی تھی. تو آپ فرماتی ہیں کہ رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور تشریف فرما نہیں ہے، تو میں پریشان ہوئی بھی آقا کریم علیہ السلام کدھر گئے؟ بتقاضۂ بشریت بہت ساری باتیں آتی ہیں ذہن میں. آپ فرماتی میں اٹھ کے جب گئی نا باہر تو میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں یعنی جو قبرستان ہے اس میں تشریف فرما ہے. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ وہاں تک پہنچی کیسے رات کے وقت؟ یہ سوال ہے نا. تو اس کا جواب اہل عشق نے یہ دیا ہے، حضور جہاں سے گزرتے تھے وہاں خوشبو آتی تھی، تو ام المومنین اس خوشبو کو دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام تک پہنچی. تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو یہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق مارے گا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. یہاں پر بھی علماء حدیث نے، علماء تفسیر نے ایک بڑی خاص بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرا حق ماریں گے ہم؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ باری میری ہے، ہو نہ ہو بتقاضا بشریت ان کے ذہن میں یہ ظن گزرا، گمان گزرا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس نہ تشریف لے گئے ہوں. تو آپ نے ان کے خیال پر مطلع ہو کر، یہ بھی حضور کا ایک اعزاز تو ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس سے آقا کریم علیہ السلام کا اسی رات میں قبرستان جانا بھی ثابت ہے. اسی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اس رات قبرستان جانا یہ حضور کی سنت ہے. اور جو کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہیں نظر نہیں آیا، تو میں نے کہا امام احمد رضا کے مے خانے میں آ جاؤ، یہاں سے پانی پیو، شاید تمہیں بھی کوئی چیز نظر آ جائے. یہ تو ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے. رہ گئی بات جانا کیسے چاہیے، کوشش کریں باوضو جائیں. جتنی دیر آپ کا سفر جاری رہے آپ فضولیات سے بچے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے چلے جائیں. اور قل شریف آپ کو پتہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے جائیں. ہم جا کیوں رہے ہیں؟ انہیں کچھ دینا ہے نا، تو ان کے لیے کوئی تحفہ تو ہم لے کے جائیں نا. اور جب جائیں السلام علیکم یا اہل القبور یہ فرمائیں. اب یہاں سے بھی وہ مسئلہ، یہ سارے پتہ نہیں کب کے ہیں تو یہ ہمارا سلام سنتے ہیں تو حضور سلام کیوں نہیں سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان کو سلام کریں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، اس کے بعد پھر با ادب طریقے کے ساتھ واپس آئیں.